بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ سے متعلق اہم مسائل۔ آیت کریمہ میں بیان کردہ 7 مصارف میں سے عملی طور پر عموماً فقراء مساکین کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو اب ہم اس تعلق سے کچھ اہم مسائل کے بارے میں اور بھی آگے بات کریں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جس طرح نماز اور روزے میں ہم نیت کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ دینے والا بھی نیت کرے کہ اتنی مقدار میں بطور زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لہٰذا دل کی نیت بھی کافی ہے۔ اگر کسی نے نیت کیے بغیر حقدار کو زکوٰۃ دے دی تو جب تک اس نے وہ مال خرچ نہ کیا ہو اور ضائع نہ ہوا ہو تب تک زکوٰۃ دینے والا اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت کر لے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر اس شخص نے مال کو خرچ کر لیا یا استعمال کر لیا یا اس کے پاس سے ضائع ہو گیا تو اب نیت کا وقت ختم ہو گیا، اب نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص اپنی جانب سے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنائے کہ میری طرف سے اتنی زکوٰۃ ادا کر دو، وکیل کو فوری طور پر زکوٰۃ کا مال سپرد نہیں کیا بلکہ صرف کہا، مثلاً فون کے ذریعے سے کہہ دیا کہ میری طرف سے 10,000 روپے بطور زکوٰۃ ادا کر دو، میں تمہیں بعد میں پہنچا دوں گا۔ پھر اس وکیل نے ادا کر دیے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وکیل کو پیشگی طور پر زکوٰۃ کا مال دینا ضروری نہیں ہے، فوراً مال دینا ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا وکیل بنانا درست ہے، لیکن اس طرح کی وکالت نماز اور روزے میں جائز نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میری جانب سے اتنی رکعت پڑھ لو یا میری جانب سے اتنے روزے رکھ لو، کیونکہ نماز اور روزے میں نیابت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا وکیل بننے والا شخص کسی کو اپنی جانب سے وکیل بنائے تو یہ بھی جائز ہے۔ مثلاً ہم نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ تم میری جانب سے اتنے روپے بطور زکوٰۃ ادا کر دو، پھر اس نے اپنے ماتحت کسی خادم سے کہہ دیا کہ تم فلاں حقدار کو دے آؤ، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ کسی حقدار کو زکوٰۃ کی رقم اتنی مقدار میں دینا کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے، یہ بہتر نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن اس طرح کرنا بہتر نہیں ہے۔ مثلاً 25 سے 27 ہزار میں صاحب نصاب بنتے ہیں تو کسی حقدار کو 23,000 روپے دے دیے جس سے خود بھی صاحب نصاب بن جائے، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ جیسے آج کی تاریخ میں اگر کسی کے پاس 2 لاکھ کے قریب اگر رقم موجود ہیں تو اس پر زکوٰۃ تو آئی جاتی ہے، تو اس نے کسی آدمی کو 2 لاکھ روپے ہاتھ میں پکڑا دیے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ تو واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اتنی ساری رقم کسی ایک کو دینا جس سے اس پر زکوٰۃ آ جاتی ہو تو یہ بہتر نہیں ہے۔ البتہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ اتنا قرض دار ہو چکا ہے کہ قرض کی رقم نصاب سے زیادہ ہے، مثلاً کسی پر 50,000 یا 1,00,000 روپے کا قرض ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ حقدار زکوٰۃ کی رقم اپنا قرض ادا کرنے کے لیے لے رہا ہے، تو اس صورت میں اس کو نصاب سے زیادہ مقدار میں دینے کی گنجائش ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس مسئلے سے غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد لاکھوں روپیوں کا قرض لے کر عیش کرتے ہیں یا بڑی رقم کا لون لے کر کاروبار کو بڑھاتے ہیں۔ اب گھر میں 4-5 کار بھی ہے، رہنے کے لیے کئی بنگلے بنائے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے خود کو مقروض بتا کر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، تو ایسے لوگ گنہگار ہیں۔ انہیں اولاً ضرورت سے زائد چیزوں کو بیچ کر اپنا قرض یا لون چکانا ضروری ہے۔ قرض ادا کر دینے کے بعد بھی معاشی حالت بری ہے اور ضرورت مند ہیں تو پھر زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ، زکوٰۃ جن کو دی جاتی ہے ان میں سب سے بہتر مصرف کون ہے؟ اس بارے میں یہ اصول یاد رکھیں کہ محتاج اور ضرورت مند رشتہ دار سب سے بہتر مصرف ہے اور زکوٰۃ دینے کی سب سے اچھی جگہ ہے۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں ثواب زیادہ ہے۔ پھر رشتہ داروں میں صرف 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے،
نمبر 1 اصول، نمبر 2 فروع۔ زوجین یعنی میاں بیوی۔ اصول کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پڑدادا پڑدادی اور پڑنانا پڑنانی سے آخر تک جتنے رشتہ دار ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح دوسرا کہا فروع، یعنی اولاد، اولاد کی اولاد یعنی بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، پڑپوتے پڑپوتیاں سے آخر تک سب فروع ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کی ضرورتیں مشترک ہونے کی وجہ سے، ساتھ میں ہونے کی وجہ سے وہ خود ہی کو زکوٰۃ دینے کے حکم میں ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مثلا داماد اگر حقدار ہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح داماد اپنے حقدار سسر اور ساس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طرح بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔